بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ پچھلے دنوں ایک باپ اور ان کے 2 بیٹے تراویح کے بعد میرے پاس تشریف لائے۔ میں چونکہ تراویح ذرا لیٹ پڑھ کے آتا ہوں، عام مساجد میں 9 بجے ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں کو 10:15 بجے ختم ہوتی ہیں۔ بیچ میں وہ ان کی اسپیچ بھی ہوتی ہے، وہاں کے جو قاری صاحب ہیں، اور چائے وائے بھی ہوتی ہے۔ ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ کا، قرآن کو سننے کا اور اس پہ غور کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اوکے، جب یہ تشریف لائے، انہوں نے وقت دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس پیشنٹ بن کے نہیں آئے، بس ہم کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے بابا کو آپ پسند ہیں، وہ آپ کو سنتے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک چائے کا کپ پئیں، اور چونکہ آپ کا وقت ہے تو ہم نے اپائنٹمنٹ لی 1 گھنٹے کی اور آپ کے پاس آئے۔ تو بیٹے سے میں نے کہا کہ آپ کے ابا کس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم عام طور پہ ایک بیٹا اس سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک بیٹا اس سائڈ پہ ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، برسوں سے ہے۔ اور ہم عبادت کے لیے جاتے ہوئے، تراویح کے لیے جاتے ہوئے، وی فیل گڈ، ہم بہت خوش رہتے ہیں۔ وہاں کوئی چیز ہو جائے ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا اکٹھے جانا اور بابا کے ساتھ ہونا، یہ ان کو بہت خوشی عطا کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر میں بوڑھا نہ ہونا چاہوں جلدی تو کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی چاہیے؟ سوال مزیدار تھا، تو میں نے پھر انہیں ہلکا پھلکا جواب دیا کہ دیکھیں، جوانی جوش ہی جوش ہے، اور جو بڑھاپا ہے یہ بنیادی طور پر ہوش ہے۔ جوانی میں جو غلطی ہو، لغزش ہو، کمی کوتاہی ہو، یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بڑھاپے میں جا کے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، جوانی کی غلطیاں بڑھاپے ایک تو بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں، اور دوسرا بڑھاپے میں یہ رجسٹرڈ ریکارڈ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے۔ پھر میں نے انہیں ایک جرمنی کہاوت سنائی۔ جرمن میں کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو اور خرگوشوں کو ہمیشہ کان سے پکڑو اور اپنے ساتھ رکھو۔ تو جہاں بوڑھے نوجوانوں کو یا خرگوشوں کو یا اپنی ان چیزوں کو جو محبوب انہیں لگتی ہیں اپنے قریب رکھتے ہیں، تو یہ انہیں مصروف رکھتی ہے، یہ انہیں خوشی عطا کرتی ہے، یہ انہیں ہیلدی رکھتی ہے، یہ انہیں چیزوں کو انوالو کرنے میں اپنے آپ کو، یعنی آپ کسی بھی موقع پہ ایسا فیل نہیں کرتے کہ میں ایک ایکسٹرا، ایک وادو سی چیز ہوں جس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے۔ ایسے میں نے بہت ساری خواتین بھی دیکھی ہیں کہ جو آتے جاتے اپنی بیٹیوں کو یا بہوؤں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ ان کی ہمیشہ تعریف ہوتی ہے، تحسین ہوتی ہے۔ اچھا، یہ خود بڑی نہیں بنتی، جو ساتھ والی ہے وہ ان کو بڑی بناتی ہیں، ان کی کیئر کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، کھانے کا خیال کرتے ہوئے، پانی کا پوچھتے ہوئے۔ تو جب آپ اچھے ہوتے ہیں اور آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو آپ کے لفظ بھی اسی طرح کے نکلتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو بہت سارے سالوں سے میں نے سیکھی کہ خاتون ہو یا مرد، یعنی جو بوڑھا ہونے سے بچنا چاہتا ہے، ایک بڑھاپا ہے جو وقت کے ساتھ انسان پہ اترتا ہے، یعنی اس کا تو کوئی روک ہی نہیں ہے، مگر آپ اپنے چہرے کی تازگی کو تادیر برقرار رکھ سکتے ہیں، اپنے بالوں کی خوبصورتی کو تادیر برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کتنی ایسی ورزشیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کریں تو آپ کا بڑھاپا دیر سے آئے، خواتین بھی اور مرد بھی، لائک جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں یہ کم ہوں تو بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جو لوگ ورزش کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ان پہ دیر سے آتا ہے۔ جو لوگوں کے دل کم دکھاتے ہیں ان پہ دیر سے آتا ہے، وہ لوگوں کی بددعاؤں کا ٹارگٹ نہیں بنتے۔ جو صحت ہے اس والے معاملے کو جو لوگ پیچھے لے جاتے ہیں جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو صحت کو ذرا کانشیسلی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ اسی طور پہ جو خوش ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور اپنے آس پاس اپنے رشتوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تنہائی ہمیشہ بندے کو مارتی ہے، اور تنہا بندہ مایوس بھی جلدی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دانشمند ہیں اور دانشور ہیں اور اللہ نے آپ کو دانائی دی ہے، تو جیسے آپ 50 کراس کرنے لگتے ہیں تو ایک تو آپ کو اپنے سے کم عمر لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، اور جو اپنی اولاد سے دوستی کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے، اب اولاد اگر دور چلی گئی ہے تو آپ کے پاس بہو ہے،
آپ کے پاس یعنی ان کے بچے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ آپ ان میں انوالو، آپ نے کبھی نوٹ کیا نانے نانیاں دادے دادیاں یہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں، ایون ان کے لیے گھوڑا بننے پہ تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو آوازیں نکالنا، یعنی بچپن جیسے کام کر کے بھی وہ ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز جو میں نے بڑی کمال نوٹ کی ہے کہ جو لوگ جوانی میں کماتے زیادہ ہیں اور بڑھاپے میں خرچ زیادہ کرتے ہیں ان کو بڑھاپا نہیں آتا، یعنی جب آپ کے پاس رزق وافر مقدار میں ہوتا ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، عزیزوں پہ کرتے ہو، دسترخوان لگاتے ہو، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہو، دوستوں کو بلاتے ہو، تو آپ مرکز نگاہ ہوتے ہو۔ تو جب مرکز نگاہ ہوں تو کون ظالم ہے بوڑھا ہونا چاہے گا؟ بوڑھا تو وہ ہوگا جو مایوس ہوگا صحت کی طرف سے۔ یعنی آپ کبھی نوٹس کیجئے کہ اماں یا ابا میں سے جو ہر وقت اپنی بیماری کا تذکرہ، بیماری آنی ہوتی ہے، ہر بندے کے ساتھ 2-4 بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، تو دس از پارٹ آف لائف۔ اگر آپ اس کو سوال کر لو گے سر پہ تو آپ کے جو پیارے ہیں، آپ کے آس پاس گھر والے، وہ بھی آپ کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کریں گے۔ بہت سارے لوگ جو بڈھے ہو کے نامطلوب اور غیر مطلوب ہو جاتے ہیں وہ ہر لمحے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اچھا ایون ان بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے۔ یہ نوجوان تجربے کرتے ہیں اور بڑھاپے میں ان تجربوں کا جو نچوڑ ہے دانائی کی صورت میں جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ پھر بوڑھے نہیں ہو پاتے، آپ ایک ایسے دانشمند اور دانشور کے طور پہ جانے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل ہو کے بات کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا انہیں اچھا لگتا ہے، اور ان کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا جو لوگ جوانی میں پھنے خواہ ہوتے ہیں بڑھاپے میں سارے پھنے خواہ نہیں رہتے، پھر جوانی کی لغزشوں کا اور غلطیوں کا جو لوگ زیادہ تذکرہ کرتے ہیں وہ بھی ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ہر عمر کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ پیری عمری کا ایک لحاظ ہوتا ہے، پیری عمری میں آپ کو اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے حیا کو بھی، اپنے لحاظ کو بھی، ایون اپنی شہوت کو بھی، یعنی ان ساری چیزوں کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے زیادہ جڑتے ہیں، زیادہ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، شکر گزاری بھی آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ شکر گزاری ہمیشہ آپ کو نعمتوں کے استعمال اور اس پہ خاص طرح کی خوشی ہے جو آپ کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، دوسروں کے تجربوں سے، دوسروں کی غلطیوں سے جو لوگ سیکھتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، ورنہ لوگ ان کی غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں، اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ان کا تماشا بھی بناتے ہیں۔ اوکے جناب، رضا نے پوچھا ہے کہ ان کے بالوں کی چمک ختم ہو گئی ہے، تو میرے بچے بالوں کی چمک کے لیے نہایا دھویا کریں، بالوں کو تھوڑا مساج بھی کیا کریں۔ اب گھر میں آئی ڈونٹ نو آپ کے کون کون سے ہیں آئل، مختلف طرح کے آئل رکھنے چاہیے، ناریل کا رکھنا چاہیے، زیتون کا رکھنا چاہیے، سرسوں کا رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے بال کم ہو رہے ہیں اور ان کے اندر رونق بھی ختم ہو گئی ہے تو پھر تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ ناز ہبز کا یہ جو ری گروتھ ہیئر سیرم ہے یہ منگوائیے، بہت ہی کمال فینٹاسٹک چیز ہے، اور یہ بالوں کو نہ صرف فوری گروتھ دیتا ہے، اس کے اندر ایک بڑا سا ڈراپر ہوتا ہے، آپ نے وہ لے کے بھر کے اس کو، تو پھر رات کو سونے سے پہلے، یعنی جہاں بال کم ہے، ادھر کم ہے، ادھر کم ہے، جہاں بھی ہیں تو آپ نے وہاں اس کو لگانا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی گروتھ انشاءاللہ بالوں کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ منگوانے کا ان کا آسان ہے، 034165786626۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔